بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا اعتبار كونه بعد البلوغ فلصحیحة عبد الرحمن بن الحجاج سمعت ابا عبد اللہ علیہ السلام یقول ثلاث يتزوجن على كل حال الى ان قال والتي لم تحض ومثلها لا تحيض قلت ومتى يكون ذلك قال ما لم تبلغ 9 سنين۔ بات ہماری چل رہی تھی حیض کے بارے میں کہ حیض کسے کہتے ہیں، پھر بات آئی اس حیض کی صفات کے بارے میں، پھر آئی اس کی مدت کے بارے میں کہ کم از کم کتنے دن ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ کتنے دن ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہر چیز روایات کی روشنی میں بیان ہوئی، ہر ایک بات پر دلیل کہ حیض کیا ہوتا ہے دلیل آئی، صفات حیض پر دلیل آئی، اس کی مدت کم از کم کتنی ہے زیادہ سے زیادہ کتنی ہے، یہ ساری چیزیں بالدلیل ثابت کی گئیں۔ آگے انہوں نے فرمایا تھا کہ حیض وہ خون ہوتا ہے جو بالغہ ہونے کے بعد اور یائسہ ہونے سے پہلے، یعنی قبل البلوغ اگر کسی بچی کو خون آتا ہے تو وہ حیض نہ ہوگا، اگر یائسہ ہونے کے بعد کسی خاتون کو خون آتا ہے تو وہ بھی حیض نہ ہوگا۔ اب اس پر دلیل چاہیے۔ دلیل کیا ہے کہ بلوغت سے پہلے آنے والا خون حیض نہیں ہوتا؟ دلیل کیا ہے اس بات پر کہ یائسہ ہونے کے بعد آنے والا خون حیض نہیں ہوتا؟ اسی طرح پھر آپ نے احکام میں کہا کہ جو خاتون ایام حیض میں ہو، نہ اس کی نماز صحیح، نہ اس کا روزہ صحیح، نہ اس کا اعتکاف صحیح، نہ اس کا طواف صحیح، یہ جو چاروں عبادات ان ایام حیض میں صحیح نہیں ہوتی، ان کی عدم صحت پر دلیل کیا ہے؟ ہر حکم کی دلیل انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں روایات صحیحہ کی روشنی میں اور دلیل عقلی کی روشنی میں۔ شروع یہاں سے کرتے ہیں وَأَمَّا اعتبار كونه بعد البلوغ، یہ جو کہا ہے کہ کسی بھی یعنی کسی خاتون کے اس آنے والے خون کو خون حیض ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ خاتون وہ بچی بالغہ ہو، بعد البلوغ کی جو شرط ہے، اس پر کیا دلیل ہے؟ فرماتے ہیں دلیل ہمارے پاس موجود ہے، روایت صحیحہ عبد الرحمن ابن حجاج کی۔ وہ کہتا ہے سمعت ابا عبد اللہ علیہ السلام یقول، میں نے خود سنا امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرما رہے تھے ثلاث یتزوجن علی کل حال، 3 خواتین ایسی ہیں جن کو عدت کی ضرورت نہیں ہے، طلاق کے بعد وہ آگے نکاح کر سکتی ہیں۔ ایک موضوع چل رہا تھا حتیٰ کہ فرمایا ان میں سے ایک یہ ہے التی لم تحض، کہ جس کو حیض نہیں آتا، وَمِثْلُهَا لَا تَحِیض، اور اس جیسیوں کو بھی حیض نہیں آتا۔ قلت، راوی کہتے ہیں میں نے عرض کیا مَتَى يَكُونُ ذَلِكَ، جناب یہ کب ہوتا ہے کہ جب ان کو حیض
نہیں آتا، فرماتے ہیں ما لم تبلغ 9 سنین، جب تک 9 سال تک نہ پہنچیں۔ اس کا مطلب ہے بلوغت سے پہلے ان کو حیض نہیں آتا۔ اگر کوئی خون آ رہا ہو تو وہ کوئی اور بیماری ہو سکتی ہے، کوئی اور چیز ہو سکتی ہے، بلوغت سے پہلے حیض۔ پس یہ دلیل ہے کہ اس دم کے دم حیض ہونے کے لیے وہ بچی بالغہ ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اگلی بات پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جہاں یہ شرط ہے کہ بالغہ ہونے کے بعد ہو، ادھر پھر یہ بھی شرط ہے کہ یائسہ ہونے سے پہلے۔ فرماتے ہیں کوئی مشکل نہیں، دلیل موجود ہے۔ وَأَمَّا اعتبارُ كَوْنِهِ قبل الیاس، یہ جو ہم نے کہا ہے کہ دم حیض کے لیے یہ شرط ہے کہ یائسہ ہونے سے پہلے، دلیل فَلِعِدَّةِ روایات، ایک نہیں ہمارے پاس متعدد روایات موجود ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ حد التی یائست من المحیض، کہ خاتون کی عمر کی وہ حد کہ جب وہ حیض کے آنے سے مایوس ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو یائسہ کہتے ہیں، جو کوئی مایوس ہو جاتی ہے، وہ حد کتنی ہے؟ 50 سنتاً، 50 سال، یعنی 50 سال جب ہو جاتے ہیں تو ایک خاتون حیض کے آنے سے مایوس ہو جاتی ہے۔ تو یہ روایات موجود ہیں کہ یائسہ ہونے کے بعد اس کا مطلب ان کو دم نہیں آنا، اس لیے تو ان کو یائسہ کہتے ہیں، یعنی مایوس حد۔ حکم حیض یہ ہے کہ ایام حیض میں نماز، روزہ، طواف، اعتکاف صحیح نہیں ہے۔ اما عدم صحت الاربعۃ منہا، یہ چاروں عبادات صحیح نہیں ہیں۔ کیوں صحیح نہیں ہیں؟ ان پر کوئی دلیل؟ کوئی مشکل نہیں، فرماتے ہیں فَمِنَ الْوَاضِحَاتِ لِلتَّسَالُمِ عَلَيْهِ، یہ بالکل واضحات میں سے ہے، یہ مسلمات فقہیہ میں سے ہے، اس پر اجماع موجود ہیں، اتفاق فقہا موجود ہے کہ ایام حیض میں یہ عبادات صحیح نہیں۔ اچھا، ایک تو یہ ہو گیا۔ نمبر 2، وَتَدُلُّ عَلَىٰ ذَلِكَ، پھر ہمارے پاس روایت موجود ہے، روایت صحیحہ زرارہ بن عیون کی، عن ابی جعفر علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کیا ہے کہ امام نے فرمایا اذا کانت المرأۃ طامسا، میں نے گزارش کی تھی طامس یعنی حائض، کہ جب خاتون حائض ہو یعنی ایام حیض میں ہو، فلا تحل لها الصلاۃ، اس کی نماز جائز نہیں، صحیح نہیں، درست نہیں۔ ایک ہو گیا۔ روایت موثقہ ہے سماع کی، وہ کہتے ہیں سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن المستحاضہ، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے مستحاضہ، استحاضے والی خاتون کے بارے میں سوال کیا، اس کے احکام کے بارے میں۔ فرمایا تصوم شہر رمضان، یہ خاتون ماہ مبارک رمضان کے روزے رکھے گی، الا الایام التي كانت تحیض فیہا، مگر یہ کہ یہ ان ایام میں روزے نہیں رکھے گی کہ جن میں اس کو حیض آتا ہے، ثم تقضیہا بعدہ، جب رمضان گزر جائے، ایام اس کے ختم ہو جائیں، بعد میں ان روزوں کی قضا کرے۔ 2 ہو گئے۔ نمبر 3، وموثقۃ عبد الرحمن، روایت موثقہ عبد الرحمن بن ابی عبداللہ کی، وہ کہتے ہیں سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن المستحاضہ، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا مستحاضہ خاتون کے بارے میں، آیات و زوجہا، کیا ایام استحاضہ میں اس کا شوہر اس سے ودی کر سکتا ہے؟
حال تطوف بالبیت، کیا استحاضے والی خاتون ان ایام استحاضہ میں بیت اللہ کا طواف کر سکتی ہے؟ امام نے فرمایا تقعدو کرأہلتی کانت تحیر فی، جن ایام میں ان کو حیض آتا ہے ان میں تقعدو بیٹھ جائے، مراد کیا ہے کہ ان دنوں میں نہ اس نے طواف کرنا ہے اور نہ ہی اس کے شوہر نے اسے وطی کرنی ہے۔ آگے فرمایا ہاں وَكُلُّ شَيْءٍ اسْتَحَلَّتْ بِهِ الصَّلَاةُ، البتہ جن ایام میں جن صورتوں میں اس کے لیے نماز پڑھنا جائز ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے، فَلْيَأْتِهَا زَوْجُهَا، اس صورت میں اس کا شوہر اس کے پاس آ سکتا ہے، یعنی وطی بھی کر سکتا ہے، وَلْتُطِفْ بِالْبَيْتِ، اور وہ بیت اللہ کا طواف بھی کر سکتی ہے۔ خوب، فَإِنَّهَا ظَاهِرَةٌ، اب یہ آیت واضح بتا رہی ہے کیا کہ مَتَى حَلَّتْ لَهَا الصَّلَاةُ، کہ جب بھی کسی خاتون کے لیے نماز پڑھنا جائز ہوگا، جازا لزوجہا، تو اس صورت میں ان ایام میں اس کے شوہر کے لیے اتیانہا، اس کے پاس آنا مراد یعنی اس کے ساتھ وطی بھی جائز ہوگی اس کے شوہر کی، وطوافہا بالبیت، اور اگر وہ بیت اللہ کا طواف کرتی ہے تو وہ بھی جائز ہوگی۔ معیار یہ ہوگا کہ آیا اس کے لیے نماز پڑھنا ان دنوں میں صحیح ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب یہ ثابت ہو گیا کہ ایام حیض میں نماز بھی نہیں، روزہ بھی نہیں، طواف بھی نہیں۔ اما الاعتکاف، آپ نے چوتھی چیز کہی کہ ایام حیض میں اعتکاف جائز نہیں ہے، دلیل بالکل آسان، اعتکاف تب صحیح ہوتا ہے کہ جب اس میں روزے رکھے جائیں، چونکہ تیسرے دن کا روزہ واجب ہوتا ہے، جب اعتکاف واجب جاتے روزہ واجب ہوتا ہے، اور جب روزہ رکھنا صحیح نہیں ہوگا اعتکاف بھی صحیح نہیں ہوگا۔ ایک صحیح اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، تو جن ایام میں روزہ نہیں رکھ سکتی یقیناً پھر وہ طواف بھی نہیں بیٹھ سکتی۔ فرماتے ہیں فَيَكْفِي لِإِثْبَاتِ عَدَمِ صِحَّتِهِ، ایام حیض میں اعتکاف کے صحیح نہ ہونے کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ اشتراطہ بالصوم، اعتکاف کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے روزہ، اور یہ روزہ نہیں رکھ سکتی، تو جب شرط نہیں ہے تو مشروط بھی ختم۔ آپ نے کہا ہے کہ یہ نماز، روزہ، اعتکاف، طواف کب کرے گی؟ دو شرطیں لگائی تھیں، ایک تھا بعد الانقطاع کہ خون آنا بند ہو جائے، اور دوسرا تھا والاغتسال، غسل بھی کر لے، یعنی اگر خون آنا بند ہو گیا غسل نہیں کیا تو بھی یہ نماز روزہ صحیح نہیں، اور اگر خون آ رہا ہے ویسے ایام حیض میں ہے، تو ان چاروں عبادات کے صحیح ہونے کے لیے یہ شرط ہے الانقطاع، یعنی خون آنا بند ہو جائے، والاغتسال، اور یہ غسل حیض بھی کر لے تو جا کر صحیح ہوں گے۔ وجہ دلیل فرماتے ہیں اس میں ہمیں حدیث یہ عقل کہتا ہے، کیوں؟ جب تک اس کے انقطاع نہیں ہوا، خون آنا بند نہیں ہوا، وہ ایام حیض میں ہے، اس میں چاروں عبادات صحیح نہیں ہیں۔ بند تو ہو گیا لیکن اگر غسل نہیں کیا تو جب تک غسل نہیں کیا یہ خاتون محدثہ شمار ہوگی، یعنی حدث اکبر میں، جب تک غسل نہیں ہوگا، حدث زائل نہیں ہوگا، تب تک عبادت کر نہیں سکتی، ایک سیدھی سی بات ہے۔ فرماتے ہیں لِأَنَّهَا قَبْلَ الْإِنْقِطَاعِ، چونکہ جب تک خون آنا رکتا نہیں ہے، حائض، یہ خاتون حائض ہے، اور ہم نے بھی دلیل ثابت کیا کہ ایام حیض میں یہ چار عبادات صحیح نہیں۔ وَقَبْلَ الْالْتِرَاءِ، قبل الاغتسال، اور اگر خون آنا تو بند ہو گیا ہے لیکن ابھی تک غسل نہیں کیا، فرماتے ہیں محدثہ، یہ خاتون محدثہ شمار ہوگی۔
فلا تصح تلک منہا، کیوں؟ اس لیے کہ ان عبادات میں طہارت شرط ہے، اور یہ محدث ہے، بغیر طہارت کی یہ عبادات صحیح نہیں ہیں، تو اس لیے شرط ہے کہ خون بند ہو جائے، اس کے بعد غسل کر لے، پھر جا کر یہ 4 عبادات اس کے لیے صحیح ہوں گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ ایک اور حکم آپ نے بیان کیا کہ حائض خاتون پر روزے کی قضا واجب ہے، نماز کی قضا واجب نہیں ہے۔ یہ نماز اور روزے کی قضا میں فرق جو ہے، اس پر دلیل کیا ہے کہ نماز کی قضا نہیں لیکن روزے کی قضا ہے؟ فرماتے ہیں فَمِنَ الْأُمُورِ الْمُسَلَّمَةِ، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مسلمات فقہیہ میں سے ہے، تمام فقہاء امامیہ اس بات پر متفق ہیں کہ روزے کی قضا ہے، نماز کی نہیں ہے۔ ٹھیک ہو؟ وَتَقْتَضِي ہے، اور پھر ہمارے پاس اس کے علاوہ دلیل بھی ہے، وہ کیا؟ روایت صحیح ہے زرارہ کی، وہ کہتے ہیں سالتو ابا جعفر علیہ السلام، میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے یہ سوال کیا، کیا؟ ان قضاء الحائض الصلاۃ ثم تقضی الصیام، کہ جو خاتون حائض ہے کیا وہ پہلے نماز کی قضا کرے گی پھر روزوں کی قضا کرے گی؟ قال، جواب میں فرمایا لیس علیہا ان تقضی الصلاۃ، اس پر یہ نہیں ہے کہ وہ نماز کی قضا کرے، بلکہ اس پر کیا لازم ہے؟ علیہا ان تقضی صوم شہر رمضان، ماہ مبارک رمضان کے روزوں کی۔ پہلا یہ ہو گیا کہ یہ مسلمات فقہیہ میں سے ہے، مسئلہ اتفاقی ہے، اجماعی ہے، اور پھر فرمان معصوم بھی واضح موجود ہے کہ اس خاتون پر ماہ رمضان کے روزوں کی قضا ہے، نماز کی قضا نہیں ہے۔ خوب، ہم نے ایک روایت لکھی، اور بھی روایات اپنے مقام پر موجود ہیں۔ آپ نے ایک اور حکم لگایا کہ وہ تمام چیزیں وہ تمام افعال جو مجنب پر حرام ہیں وہ حائض پر بھی حرام ہیں، یعنی جو کام حالت جنابت میں کرنا جائز نہیں ہے وہ کام ایام حیض میں کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اس کی کیا دلیل؟ جواب اما انہ یحرم علیہا ما یحرم علی الجنب، کہ یہ جو کہا ہے کہ اس حائض پر بھی وہ تمام چیزیں حرام ہیں جو مجنب پر حرام ہیں، دلیل فرماتے ہیں فَلِأَنَّ مُعْظَمَ الروایات، ایک آدھ نہیں اکثر روایات الواردہ فی بیان محرمات الجنابہ، کہ جس میں جنابت کے محرمات کو بیان کیا گیا، بہت ساری روایات جن میں یہ کہا گیا کہ مجنب پر کیا کیا حرام ہے، ان تمام روایات میں کیا ذکر ہوا؟ عنوان الحائض ایضاً، اس میں باقاعدہ حائض خاتون کا علیحدہ سے ذکر ہوا، اور باقاعدہ یہ بیان کیا گیا کیا کہ انہا احکام لمطلق المحدث، کہ یہ جو محرمات ہیں یہ فقط مجنب کے لیے نہیں ہیں، یعنی وہ حدث جو جنابت کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ اس میں دو باتیں، ایک تو اس جنابت کے ساتھ ساتھ اکثر روایات میں حائض کا ذکر ہوا کہ یہ مجنب پر بھی یہ چیزیں حرام ہیں اور حائض پر بھی، یا پھر کم از کم یہ اس میں ذکر ہوا کہ یہ مطلق کے محدث کے لیے، اب وہ حدث جنابت کی صورت میں ہو یا حیض کی صورت میں ہو، کا حرمت المس، جیسے قرآن مجید کی تحریر کو مس کرنا، اب کیا حکم ہے؟ حالت حدث میں جائز نہیں ہے، تو جیسے جنابت حدث ہے ویسے ہی حیض بھی حدث ہے، آسان ہو گیا۔
وَأَمَّا حُرْمَتُ وَاتِحَا، احکام حیض میں سے ایک حکم یہ بیان کیا گیا کہ ایام حیض میں زوج اپنی زوجہ سے، شوہر بیوی سے وطی نہیں کر سکتا، یہ وطی کرنا حرام ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس حرمت پر آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ فرماتے ہیں قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ، آیت مجیدہ سورہ بقرہ آیت نمبر 222، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِرِينَ۔ یہ ہے آیت مجیدہ۔ بلاغ القرآن کے مطابق اس کا ترجمہ، اور وہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے یہ ایک گندگی ہے، پس حیض کے دنوں میں عورتوں سے کنارہ کش رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ، پس جب پاک ہو جائیں تو ان کے پاس اس طرح جاؤ جس طرح سے اللہ نے تمہیں حکم دے رکھا ہے، بے شک خدا توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اب آیت مجیدہ کلیئر ہو گئی، جس نے واضح کہہ دیا کہ جب تک خاتون حالت حیض میں ہے آپ نے فَاعْتَزِلُوا النِّسَاء، ان سے کنارہ کش رہنا ہے، قریب نہیں جانا، پر اس لیے ہم نے کہا ہے کہ ایام حیض میں وطی کرنا حرام۔ خوب، اب ایک اور مسئلہ ہے، پوری توجہ کرنا اس مسئلہ میں، کہ جب خاتون کو حیض آنا ختم ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، اب ایک درمیانی وقت ہے، یعنی خون حیض تو ختم ہو گیا لیکن ابھی تک اس نے غسل نہیں کیا، بلکہ آپ اس کو یوں سوال اٹھائیں اور پھر آگے جواب پڑھیں۔ سوال یہ اٹھائیں کہ آیا خون حیض بند ہونے کے بعد اور غسل حیض کرنے سے پہلے کیا شوہر اپنی بیوی سے وطی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ ایک سوال ہے۔ فرماتے ہیں ہمارے نزدیک اس حرمت وطی کے ختم ہونے کے لیے اور جواز کے لیے فقط انقطاع کافی ہے کہ جب خون آنا بند ہو جائے تو بس یہی کافی ہے، یعنی کیا کہ غسل سے پہلے بھی اس سے جماع کیا جا سکتا ہے۔ اچھا جی، دلیل آگے دیتے ہیں۔ فرماتے اما کفایت الانقطاع، جب تک خون حیض آ رہا تھا جماع کرنا حرام تھا، لیکن اب بات ہے کہ جب وہ خون آنا رک گیا تو صرف رکنا جواز کے لیے کافی ہو، بالرغم من اقتضاء الاستصحاب بقاء الحرمہ، جبکہ ہو سکتا ہے کوئی یہ کہہ سکے کہ بھئی جب تک حیض آ رہا تھا اس سے وطی کرنا حرام تھا، جب غسل کر لے گی یقیناً حلال ہو جائے گا، لیکن جب اس کو خون آنا بند ہوا غسل نہیں کیا تو شک ہوگا کہ آیا حلال ہوئی یا نہ ہوئی۔ استصحاب کا تقاضا تو یہ ہے کہ یہ حرام ہونی چاہیے، چونکہ حرام کا یقین تھا اور حلیت میں فی الحال شک ہے، لیکن پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ نا، انقطاع کافی ہے، غسل سے پہلے جماع جائز ہے۔ وجہ، وجہ ہم بتاتے ہیں، لصحیحۃ محمد ابن مسلم، چونکہ ہمارے پاس روایت محمد ابن مسلم ہے اور روایت بھی روایت صحیحہ کہ جس میں یہ ہے المرأۃ ینقطع عنہا الدم دم الحیض فی آخر ایامہا، کہ امام سے پوچھا گیا کہ ایک خاتون وہ ہے کہ آخری دنوں میں جب اس کا خون حیض آنا رک جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے،
تو فرمایا ایسی عورت کہ ینقطع عنہا الدم دم الحیض، کہ جب اس کو دم حیض آنا رک جائے، فی آخر ایامہا، فرمایا اذا اصاب زوجہا شبق، شبق رغبت کو کہتے ہیں، شبق بلکہ جماع کی شدت شہوت نفسانیہ کو کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں شبق۔ آپ دیکھیں نا وہاں پر لغت میں مجھے ہی ملے گا شبق، یعنی شہوت نفسانی بالقوہ، شدت کے ساتھ۔ خوب، اذا اصاب زوجہا شبق، کہ جب اس کے شوہر کو بہت زیادہ رغبت، بہت زیادہ اس کو شہوت جنسیہ حاصل ہو، فلیامرھا، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو حکم کرے کیا، فلتغسل فرجہا، کہ وہ فقط اپنی شرمگاہ کو دھو لے، ثم یمسھا ان شاء، اور پھر یہ چاہے تو اس کا امساک یعنی کیا اسے جماع کر سکتا ہے، قبل ان تغتسل، اس خاتون کے غسل کرنے سے پہلے۔ تو پس روایت صحیحہ اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ قبل الغسل بھی جائز ہے، کوئی حرمت نہیں۔ اب کوئی کہے کہ جناب یہ روایت تو آپ نے پیش کر دی، لیکن بعض روایات میں نہیں بھی ہے جن میں کہا گیا کہ نہ یہ غسل جب تک نہ کرے تب تک یہ جائز نہیں ہوتا۔ اس کا جواب وَأَمَّا مَا دَلَّ عَلَى الْمَنْعِ، وہ روایات کے جو قبل الغسل جماع سے منع کرنے پر دلالت کرتی ہیں، اور جن روایات میں ہے کہ لا حتی تغتسل، کہ نہ اس وقت تک غسل نہیں کر سکتی جب تک کہ غسل نہ کر لے، ان روایات کیا کریں گے؟ فرماتے ہیں فَمَحْبُولٌ عَلَى الْكَرَاهَةِ، روایات من کو حامل علی الکراہہ کریں گے، یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ قبل الغسل جائز ہے لیکن مکروہ ہے۔ کیوں جی، کیا ضرورت پیش آئی کہ آپ اس کو کراہت پر حمل کر رہے ہیں، سیدھا سیدھا حرمت پر حمل کیوں نہیں کرتے؟ جواب طبقاً لقاعدۃ لزوم التصرف فی الظاہر بقرینۃ الصریح، ایک دلیل ایک معنی میں ظہور رکھتی ہے اور دوسری دلیل ایک معنی میں صراحت رکھتی ہے، اور ظاہر اور نص۔ تو جو دلیل ایک مطلب میں صراحت رکھتی ہوگی، صریح ہوگی، نص ہوگی، اس کو قرینہ بنا کر اس میں تصرف کریں گے جو ایک معنی میں ظہور رکھتی ہے، یعنی اس کو اس کے ظہور سے ہٹا لیں گے۔ اگرچہ لا حتی تغتسل کا ظہور حرمت میں ہے، لیکن چونکہ ادھر صراحت موجود ہے کہ جائز ہے، اس کی وجہ سے ہم اس لا حتی تغتسل کو حمل بر کراہت کریں گے، یعنی اس کے ظہور میں، اس کا ظہور اگرچہ نہیں کا ظہور حرمت میں ہے لیکن ہم اس میں تصرف کریں گے۔ کیوں؟ حیث ان العرف یؤول لحساب الثانی، اس لیے کہ عرف ظاہر میں تعویل کرتا ہے او صراحت کی بنیاد پر، اور وہ دیکھتا ہے کہ وجہ ثانی، عرف یہ سمجھتا ہے کہ یہ صراحت ظاہر میں تصرف کرنے پر قرینہ ہے، یعنی یہ صراحت قرینہ ہے کہ ہم اس دلیل میں جو کسی معنی میں ظہور رکھتی ہے اس میں تصرف کر سکتے ہیں۔ لا حتی تغتسل کا ظہور حرمت میں تھا، لیکن چونکہ ہمارے پاس صراحت آ گئی، اوپر جو حدیث ہم نے پڑھی فلتغسل فرجہا ثم یمسھا ان شاء قبل ان تغتسل، باقاعدہ صراحت آ گئی، اس کو بنائیں گے قرینہ، اور قرینہ بنا کر لا حتی تغتسل میں کریں گے تصرف، اور اس کو حرمت سے نکال کر کراہت پر حمل کریں گے۔ آخری بات یہ تھی
کہ اما ان غسلہا کا غسل جنابہ، کہ غسل حیض بھی مثل غسل جنابت کے ہے۔ کیا دلیل؟ فرماتے اس کی وجہ یہ ہے لِأَنَّهُ لَمْ تَرِدْ لِلْغُسْلِ کیفیت اخرى، چونکہ اس غسل حیض کے لیے کوئی علیحدہ کیفیت بیان نہیں ہوئی کہ جو غسل جنابت سے کی مغایر ہو، کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ غسل جنابت کو کرنے کا طریقہ یہ ہے اور غسل حیض کا یہ، نہ ایسا کچھ نہیں۔ وَذَلِكَ يَكْفِي لِإِثْبَاتِ الْوَحْدَةِ، بس غسل حیض کے لیے علیحدہ کیفیت کا بیان نہ ہونا یہ کافی ہے کہ دونوں غسلوں کی کیفیت اور طریقہ ایک جیسا ہے۔ وَإِلَّا فَلَا بُدَّ مِنَ الْبَيَانِ بَعْدَ شِدَّةِ الْإِبْتِلَاءِ، اس لیے کہ اگر غسل حیض کا طریقہ اور کیفیت غسل جنابت سے ہٹ کر کوئی اور ہوتی تو یہ مبتلا بے مسئلہ تھا۔ ظاہر زمانے پیغمبر میں خواتین کو آیا تھا، اس کے بعد یہ تو نہیں تھا کہ حیض کبھی کبھار ہوتا ہے، ہر زمانے کی خاتون کو آتا ہے۔ اگر کوئی علیحدہ سے طریقہ ہوتا تو یقیناً معصوم اس کو بیان فرماتے، اور ان کا بیان نہ فرمانا یہ کافی ہے کہ غسل حیض اور جنابت کا طریقہ ایک ہے۔ اور دوسرا پھر یہ ہے کہ ہمارے پاس روایتیں موثقہ موجود ہے حلبی کی امام جعفر صادق علیہ السلام سے، کہ اس روایت کے مطابق امام نے فرمایا غسل الجنابت والحیض واحد، کہ ان دونوں کا طریقہ ایک ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ محمد۔